بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مخاطب ہوں ہسٹری آف پاکستان سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نیکسٹ آپ کا جو ٹیسٹ آ رہا ہے وہ ہسٹری آف پاکستان کا ہے، تاریخ پاکستان۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سیشن کے اندر ٹیسٹ کے حوالے سے، اس کے سلیبس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاسٹ ویک میں ہم نے کلاس کے اندر سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ سیکنڈ چیپٹر پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، یعنی آئینی اصلاحات وغیرہ، ریفارمز کانسٹیٹیوشنل جو ہیں اس حوالے سے ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئی ہوپ آپ لوگوں نے کلاس کے اندر تمام لیکچرز کو اٹینڈ بھی کیا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور وہاں پر ایم سی کیوز، شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز کا جو سارا اسکیچ ہے وہ آپ لوگوں کو بنوایا تھا، وہ دیا ہے۔ اس سیشن میں ہم اوور آل پورے ایک سیشن کو ڈسکس کریں گے، جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں جن سے آپ اپنے لیکچر کو اپنے ٹیسٹ کو بہتر انداز میں پریپیئر کر پائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو سیکنڈ چیپٹر ہے یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس جو ہیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اس میں ہم نے جب چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا تو اس میں پاکستان کے آئینی مسائل کے حوالے سے شروع میں ایک پرسپیکٹیو دیا ہوا تھا، اس کا پس منظر تھا۔ پریمبل کے طور پہ ہم نے سارے وہ مسائل ڈسکس کیے تھے، کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہم نے ڈسکس کی تھیں، جن کی وجہ سے شروع میں پاکستان کو یا پاکستان کے نظام کو چلانے میں مشکلات درپیش تھیں۔ تو ان مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد، جس کے اندر ملک میں پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا نہ ہونا، دوسرا پاکستان کا اپنا انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن نہ ہونا، اور ہمیں ایک انگریز کانسٹیٹیوشن جو کہ بیسیکلی 1935 کا ایکٹ تھا اس کو ملک میں نافذ کرنا، یہ سارے وہ مسائل تھے۔ پھر اس 1935 کے ایکٹ کا پاکستان کی جو اپنی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو فلفل نہ کرنا، اس گیپ کو کمپلیٹ کرنا، پورا کرنا، یہ سارے ہمارے مسائل تھے۔ تو عزیز طلبہ، ان مسائل کے حل کے لیے جو عارضی طور پر جو اقدامات اٹھائے گئے تھے، ان اقدامات کا ہم نے اس کے بعد جائزہ لیا تھا کہ جیسے 1945 اور 46 کے عام انتخابات کے نتیجے میں جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی تھی برٹش گورنمنٹ یا برٹش ایرا کے اندر، اس میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر لوگوں نے الیکشن ون کیا تھا، ممبرز نے، ان کو پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا ممبر بنایا گیا۔ سیکنڈلی، جو 1935 کا ایکٹ تھا اس میں چند چینجنگ، ترامیم، تبدیلیاں کر کے ہم نے اس کو پاکستان کے اندر بطور عبوری آئین، جس کو نام دیا 1947 عیسوی کا عبوری آئین، اس کو ملک میں نافذ کیا۔ تو عزیز طلبہ، ان کے اندر یہ جو آرٹیکلز ہیں، ان کے اندر جو ایم سی کیوز، شارٹ کوسچنز آپ کے پاس آ رہے تھے، وہ وہاں پر آپ کو بک پر پوائنٹ آؤٹ کروائے تھے، ان کو آپ اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں گے۔ یہ ایسا لانگ ٹاپک تو میٹیریل نہیں ہے، یہ پریمبل کے طور پہ ہے، بٹ اس میں سے بہت امپورٹنٹ قسم کے ایم سی کیوز، شارٹ کوسچنز ہیں جو میں آلریڈی ہائی لائٹ کروا چکا ہوں کلاس کے اندر، ان کو آپ مائنڈ میں رکھیں گے اور ٹیسٹ میں پریپیئر کر لیں گے۔ سیکنڈ، پھر فردر پروسیڈنگ ہے اس چیپٹر کے اندر، جس کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشنز کا ذکر ہے، جس میں قرارداد مقاصد کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو قرارداد مقاصد کو ہم نے ایز اے لانگ ٹاپک بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا، جس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ قرارداد مقاصد کانسٹیٹیوشن نہیں تھی، وہ جسٹ آئین بنانے کے لیے ایک اسٹرکچر تھا، ایک ڈھانچہ تھا، کچھ اصول طے کیے تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل جو میکنگ تھی یا لیجسلیشن تھی اسٹیٹ کے اندر پاکستان کا آئین بنانے کے لیے، اس کو کیا جانا تھا۔ تو قرارداد مقاصد اور ایم سی کیو، شارٹ کوسچن اس میں سے بنتے ہیں۔ اس کی امپورٹنس اکثر آپ کی کلاسز کے اندر چارٹس پر وغیرہ پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پہلی ڈیولپمنٹ ہے آئین سازی کے راستے میں۔ تو قرارداد مقاصد سے ہم نے پروسیڈ کیا، پھر آگے قرارداد مقاصد کو آپ دیکھ لیں گے، اس میں سے لیاقت علی خان نے منظور کروائی تھی، 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی تھی۔ قرارداد مقاصد کی حیثیت آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن تھی یا کانسٹیٹیوشن کے لیے جسٹ ایک لائحہ عمل تھا، وہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو کروائی ہوئی ہیں کلاس کے اندر، ان کو آپ بطور ایم سی کیو، شارٹ کوسچن اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں گے۔ اس کی امپورٹنس، اہمیت قرارداد مقاصد کی کیا تھی، اس کو ایز اے شارٹ کوسچن آپ یاد کر لیں گے۔ اس کے علاوہ قرارداد مقاصد کے کوئی 2-4 پوائنٹس جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں شارٹ کوسچن کے طور پہ۔ پھر اسی طرح سے ایک مخصوص اسپیکٹ میں پوچھا جا سکتا ہے قرارداد مقاصد کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، قرارداد مقاصد کے اندر کون سا ملک میں نظام حکومت تجویز کیا گیا، یہ ساری چیزیں آپ مائنڈ میں رکھیں گے۔
دین پروسیڈ کرتے ہیں بنیادی اصولوں کی کمیٹی. بیسکلی بنیادی اصولوں کی کمیٹی قرارداد مقاصد سے ملتا جلتا آرٹیکل ہے, جس کے اندر 22 کے قریب کچھ اصول جو ہیں وہ طے کیے گئے ہیں, جو لیجسلیٹو اسمبلی نے لیجسلیشن کرتے وقت ان کو مد نظر رکھنا تھا. بیکاز تحریک پاکستان جتنی بھی چلی ہے, اگر ہم 1857 کی جنگ آزادی سے 1947 قیام پاکستان تک دیکھیں تو ٹوٹلی جو انڈیپینڈنس موومنٹ ہے اس کا جو بیس رہا ہے وہ نظریہ اسلام رہا ہے. اسلام کے نام پر سیاست کو حاصل کیا گیا. مسلمانوں کی ساری اسٹرگل جو ہے وہ اسلامی لائے عمل کو لے کر تھی. اب پاکستان بن چکا تھا تو پاکستان کے اندر جو نظام رائج کیا جانا تھا یا جو آئین ملک میں نافذ ہونا تھا, کوشش یہ تھی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بنایا جائے, تاکہ ریاست کے قیام کا مقصد اصل معنوں میں تب پورا ہوگا جب ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کو زیادہ سے زیادہ اسلامی رکھا جائے گا. تو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ تھوڑے شارٹ پوچھے جا سکتے ہیں. اس کو چیئر کون کر رہا تھا, مطلب اس کی صدارت کون کر رہا تھا, اس کو آپ مائنڈ میں رکھیں گے. یہ 22 پوائنٹس ہیں. یہ ایز اے لانگ کوسچن تو آپ پریپیئر نہیں کرتے, بٹ ان کے پوائنٹس کو آپ مائنڈ میں رکھتے ہیں تاکہ شارٹ کوسچنس کے طور پہ آپ سے پوچھا جا سکے, آپ کو تیاری میں کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. دین آپ پروسیڈ کرتے ہیں جسٹ اس کے اندر پاکستان میں جو عبوری آئین ہے 1935 ایکٹ, اس کے کچھ چند خصوصیات پڑھی ہیں ہم نے, جس کے اندر دیکھا تھا کہ یہ برٹش کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی کاپی ہے, یعنی 35 کے ایکٹ کو ہی نام دیا گیا ہے 1947 کے عبوری آئین کا. اس کے اندر جو ڈیزینیشن ہیں, ٹاپ ڈیزینیشن تھے اس میں قانون کے اندر, جن میں گورنر جنرل کی پوسٹ تھی, دین پرائم منسٹر, دین ایک کیبنٹ بنتی تھی, پھر ایک پورا سٹرکچر تھا نیچے ریاست کو چلانے کے لیے, فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جنرل کریکٹرسٹکس جو ہیں اس کی 1935 کے ایکٹ کی, جس کو نام دیا ہوا ہے 1947 کے عبوری آئین کا, ان کو آپ مائنڈ میں رکھیں گے بطور شارٹ کوسچن. فرض کریں میں ایم سی کیو آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ بتائیں جی 1935 کے ایکٹ کے اندر ریاست کی کیا حیثیت تھی. وہ صدارتی تھی, اس کو وفاقی نظام تھا, یونیٹری فارم آف گورنمنٹ تھا ریاست کے اندر, یا ریاست کے اندر کوئی اور نظام تجویز کیا گیا تھا. تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے, کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے. دین پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے حوالے سے ان شارٹ ہم نے دیکھا تھا کہ چونکہ ریاست میں اس کے لیے الیکشن کے لیے نیڈ ہے, آپ کو ضرورت ہے ایک کانسٹیٹیوشن کی. انتخابات ہمیشہ آئین کے تحت ہوتے ہیں, یہ سارا پروسیجر ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا. بٹ پاکستان جب نیا بنا ہے تو پاکستان میں تو ابھی الیکشن نہیں ہوئے, تو پاکستان کی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کہاں سے آئی. تو اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ 45 اور 1946 کے جو جنرل الیکشنز تھے, اس کے نتیجے میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر لوگوں نے الیکشن ون کیا تھا, انہی کو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کا ممبر قرار دیا گیا تھا. آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں گے. اور پھر اس کا نمبر وغیرہ ہے جو آپ نے وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, جو ایم سی کیو شارٹ کوسچن یا کسی بھی اینگل سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نمبر بتائیں کیا تھا فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا. وہ ڈیفینیٹلی 79 تھا, 69 تھا فرسٹ آف آل, اور بعد میں 10 اور ایڈ ہوئے تھے, 79 کر دیا گیا تھا. آفٹر دیٹ آپ جو پاکستان کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کا آئین, کانسٹیٹیوشن آف 1956, اس پر آ جاتے ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے, ٹاپک ہے. فائنل ایگزام کے حوالے سے اکثر لانگ کوسچن یہ پوچھا جاتا ہے, اس کی خصوصیات پوچھی جاتی ہیں. تو دیکھیں اگر قرارداد مقاصد آپ کے مائنڈ میں ہے, آپ نے اس کے پوائنٹس وغیرہ اور وہ سارے آرٹیکل وغیرہ اچھی طرح سے یاد کیے ہوئے ہیں, تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے, یاد کرنا بہت آسان ہے. بیکاز جو چیزیں تجویز کی گئی ہیں قرارداد مقاصد کے اندر, انہی کو فالو کیا گیا ہے 1956 کے آئین کے اندر, جس میں فرسٹ آف آل آپ بتاتے ہیں اس کی حیثیت کے حوالے سے کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن یعنی تحریری آئین تھا. پھر اس کے آرٹیکلس کا نمبر بتا دیتے ہیں کہ 273 کی تھی اس کی, 250 کے قریب اس کے آرٹیکل تھے. گوشوارے اس کے بتا دیتے ہیں کہ 10 گوشوارے تھے اس کے اندر, ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا. تو وہ سارا آپ آئین کی خصوصیت بتاتے ہیں. پھر آپ نیکسٹ پروسیڈ کرتے ہیں, آئین کے اندر وفاقی پارلیمانی نظام تھا. پھر آپ بتاتے ہیں آئین کے اندر صدر وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا. پھر ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, دین اسلامک اسٹیٹ کا جو ریلیجن تھا وہ آفیشیل ریلیجن وہ اسلام کو قرار دیا گیا تھا. دین آپ مائنورٹیز کے رائٹس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. پھر آپ پاکستان کے اندر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا ذکر کرتے ہیں. آفٹر دیٹ آپ پارلیمانی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ جناب
پارلیمانی نظام تھا، اس میں نشستیں کتنی مخصوص تھیں، ڈیفینیٹلی 150 ایسٹ پاکستان کے لیے، 150 ویسٹ پاکستان کے لیے. سو ایٹ دیٹ ٹائم 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے وقت پاکستان کے کتنے صوبے تھے، یہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے MCQ تو آپ ظاہر بتائیں گے پاکستان 2 صوبوں پر مشتمل تھا ایٹ دیٹ ٹائم، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، جس میں 1 یونٹ کے حوالے سے ذکر آ جاتا ہے. تو 1 یونٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کب بنا ہے، کس نے اس کو abolish بعد میں ختم کیا، کب تک یہ قائم رہا. یہ ساری چیزیں آپ کو ہائی لائٹ بھی کروائی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو دوبارہ سے ریوائز بھی کرنا ہے تاکہ ٹیسٹ میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو. تو اسی فریم ورک میں آپ کا جو سارے کا سارا ٹیسٹ بنے گا. آفٹر دیٹ آپ آئین کے نفاذ کے حوالے سے ڈیٹ ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، 23 مارچ 1956 ہے، 23 مارچ 1956 کو یہ نافذ ہوا ہے. آفٹر دیٹ 1962 کا کانسٹیٹیوشن آئے گا تو اس کو بھی آپ مائنڈ میں رکھیں گے. اچھا آگے آپ جب گئے ہیں تو آپ نے 1962 عیسوی کے آئین کے حوالے سے جانا، یہ سارا پڑھا ہے. آئی تھنک پچھلے ٹیسٹ کے اندر بھی اس میں سے کچھ سلیبس آپ کا ایڈ تھا. اب 62 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ڈیفینیٹلی بالکل ریلیٹ کرتا ہے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. اس کے اندر جسٹ ایک آرٹیکل ڈیفرنٹ ہے جس میں وہ ایک پارلیمانی نظام کے حوالے سے ذکر تھا اور دوسرا صدارتی نظام کے حوالے سے ذکر ہے. یعنی 1956 کے آئین کی جو حیثیت تھی وہ پارلیمانی تھی، وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ اور سارے رائٹس جو تھے وہ پارلیمنٹ کے پاس تھے. بٹ 1962 کے آئین کے اندر جو 62 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ یہاں پہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ جو رائٹس ہیں وہ سارے کے سارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سائن کیے گئے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان لیجسلیشن پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے وہ سارا. تو بیسیکلی صدر ایوب خان نے 1962 میں 56 کا آئین، تعداد مقاصد اور جو 1947 کا عبوری آئین تھا، انہیں کو مولڈ کر کے ان میں چینجنگ کر کے اپنی مرضی کے آرٹیکل شامل کر کے کچھ نکال کے وہ 62 کا آئین جو ہے وہ ملک میں نافذ کیا تھا. تو 1962 کے آئین کو آپ خصوصاً بالخصوص ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھیں گے. اس کے آرٹیکل کا میں تفصیل سے ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ 56 سے ملتے جلتے ہیں، باقی اسلام کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دینا، صدر وزیر اعظم کا مسلمان ہونا، اسی طرح سے وفاقی نظام حکومت کا رائج ہونا، مائنارٹیز کے حوالے سے وہ سب کچھ سیم ہے، وہ کوئی آرٹیکل ڈیفرنٹ نہیں ہے. جسٹ اچھا پھر جو آرٹیکلز ہیں، نمبر آف آرٹیکلز جو ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اچھی طرح سے. اور اس کا ڈیٹ آف جو امپلیمنٹیشن ہے، جیسے اگر 56 کی بات کریں تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 23 مارچ ہے. اسی طرح سے 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ آئی تھنک 8 جون ہے، آپ کی بک کے اندر موجود ہوگا. اس طرح سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ 14 اگست ہے. ان کی ڈیٹ آف امپلیمنٹیشن جو ریاست کے اندر ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ فائنل ایگزام کے اندر بھی اور ٹیسٹوں کے اندر بھی خصوصاً بالخصوص پوچھا جاتا ہے اس کو. تو اس طرح سے آپ اپنے پورے ٹیسٹ کو پریپیئر کر لیں گے. یعنی MCQ شارٹ کوسچن جو پریویس سلیبس ہے اس میں سے بھی بنیں گے ایکسرسائز کے اندر. اور لاسٹ میں جو نشان ہے میں نے آپ کو لگوائے ہوئے ہیں 62 آئی تھنک 75 نمبر ہے MCQs کے لیے، اور 60 سے لے کے 75 تک کی شارٹ کوسچنس کے لیے نمبر ہے، وہاں سے بھی دیکھیں گے. ان لانگ کوسچنس کے اندر سے بھی آپ مختلف چیزیں جو بھی میں نے آپ کو گائیڈ کی ہیں ان کو آپ مائنڈ میں رکھیں گے تاکہ آپ اپنے ٹیسٹ کی بہتر انداز میں پریپریشن کر لیں. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو کافی گائیڈنس ملی ہوگی اس ڈسکشن سے کہ آپ نے کس انداز میں اور کن پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اور کس فریم ورک میں آپ نے اپنے ٹیسٹ کو پریپیئر کرنا ہے. نیکسٹ ٹیسٹ میں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.